أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 22 مارچ 1984 منوڑا کراچی میں معیار محبت کے عنوان سے خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ خطاب سنتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج ہم اور آپ جس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے مثالی انسان کی سیرت و کردار کو بیان کرنے کے لیے منعقد ہوا ہے کہ جس کی سیرت و کردار کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو اسوہ رسول کے مطابق گزارنے میں کامیابی حاصل کر سکیں. یوں تو تمام صحابہ معیار حق و صداقت ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عملی ترجمان ہیں. امت اور نبوت کے درمیان یہی وہ اساسی اور بنیادی واسطہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم تک قرآن اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہنچی. اس واسطے کو اور اس لنک کو اس لیے
اعتماد کی نظر سے دیکھنا ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر یہ واسطہ اور لنک ہی مجروح ہو جائے تو پھر ان کے ذریعے ہم تک پہنچنے والا سب کچھ ناقابل اعتماد ٹھہرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی اور اسلام کے وہ جانباز سپاہی ہیں کہ جن کے سیرت و کردار کے تذکروں سے قرآن کے اوراق چمک رہے ہیں۔ انہوں نے بے پناہ قربانیاں دے کر اسلامی انقلاب کو قرۂ ارض پر سربلند کر دیا، اور آج انہی کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم قرآن کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی سے ہمکنار ہوئے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حلقہ رسالت کا وہ مثالی شاگرد ہے کہ جس کے عشق و محبت کی جامعیت ان کے استاد کامل کی نظر میں اتنی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری پوری امت کی محبت اور عقیدت کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کی محبت و عقیدت کو ڈال دیا جائے، رب العالمین اگر اس ترازو کو اٹھا لے تو پوری امت کی عقیدت و محبت کے مقابلے میں ابو بکر کی محبت کا وزن بڑھ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام ہے۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت نہیں کی جس طرح کہ ان کا دل چاہا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ سے اس طرح محبت کی جس طرح کہ رسول اللہ کی منشا۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ قابل توجہ بات یہی، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں اپنے جذبات کی اتباع کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری محبت اور ہماری عقیدت جو ہے وہ ہمارے محبوب کی منشا کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس محبت سے آپ کے محبوب کا دل دکھے وہ محبت کس کام کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وفاؤں کا بادشاہ قرار دیا اور محبت کا معیار قرار دیا، اس لیے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی جہاں عشق رسول سے مزین ہے وہاں ان کی زندگی کا ایک ایک اسلوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رنگا ہوا ہے، اور ابو بکر کی محبت کا ایک بھی زاویہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے جذبات کی اتباع میں ہو، پوری کی پوری محبت حضور کی منشا کی اطاعت۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں سے بڑی دقت کے ساتھ فرمایا کہ مجھ سے محبت کرتے وقت ہوش میں رہنا،
مجھ سے اس طرح محبت نہ کرنا جس طرح حضرت عیسیٰ سے عیسائیوں نے کی اور حضرت موسیٰ سے یا حضرت عزیر سے یہودیوں نے کی. یہ میرے لیے بات سے مسرت ہے کہ آج یہاں منورہ میں مجھے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے اپنے دینی بھائیوں سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اور غالباً باضابطہ طور پر یہ پہلا اتفاق ہے. اور جو دوست اس کا ذریعہ بنے ہیں، جن کی کوششوں سے یہ پروگرام ترتیب پایا ہے، ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اس سے زیادہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں فتوحات اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. میں چاہوں گا کہ قرآن کی صداقتیں آج میں آپ کے دل میں اتارنے کی کوشش کروں. دیکھیے، باتیں بہت ہو سکتی، کوئی ایسی کہانی چھیڑ دوں جو آپ کو بڑی اچھی لگے گی، پھر اس میں کہیں سے کوئی شعر، کہیں سے کوئی ربائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گلے کی ملاحت گا گا کے بیان کروں. آپ جھوم جھوم کر سنیں گے، مست ہو جائیں گے، لیکن وہ حظ نفس ہوگا. آپ نفسانی لذت اٹھا کر چلے جائیں گے. آپ کے فکر میں اور عقیدے میں انقلاب نہیں آئے گا. آپ کی اخلاقی زندگی سنورنے کا موقع نہیں آئے گا. آپ یقین فرمائیے کہ ہمارے لیے سب کچھ قرآن کریم ہے. احادیث قرآن کریم کی شرح. حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. حدیث اور قرآن تو لازم و ملزوم ہے. باقی قصے کہانیاں جو ہیں، جو یار لوگ بیان کیا کرتے ہیں، وہ حظ نفس کے لیے. میں دیانتاً کوشش کروں گا کہ آپ سے قرآن ہی کے اسلوب سے گفتگو کروں. لیکن مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا. عند اللہ میں بھی مسئول ہوں، آپ بھی مسئول ہیں. ہو سکتا ہے آج کی گفتگو ہماری زندگی کی آخری گفتگو ہے. آج میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا اور آپ کے دل میں یہ بات اتارنا چاہوں گا کہ پیغمبر سے محبت کیسے ہونی چاہیے. ایک انداز وہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ سے محبت کرنے میں کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں، بس محبت میں جو چاہو کر گزرو. اور ایک سوچ یہ ہے کہ نہیں، محبت کے ضابطے ملحوظ رکھتے ہوئے، محبت کے آداب ملحوظ رکھتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا حق ادا کریں. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، مگر قرآن کہتا ہے کہ وہ ناکام ہوئے. یہودیوں نے بھی پیغمبر خدا سے محبت کی، مگر قرآن کہتا ہے کہ وہ ناکام ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے محبت میں غلو کیا، حدود پار کر گئے. اور
فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. پیغمبروں سے محبت کرنے والے بد نصیبوں کی کہانی قرآن کی زبانی سنیے. ہیں محبت کرنے والے مگر بد نصیب. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت جذبات کے مطابق تھی، وحی کے مطابق نہیں تھی. ان کی محبت جذبات کے مطابق تھی، وحی کے مطابق نہیں. جذبات نے جوش کیا. یہودی کہنے لگے ہم بھی انسان ہوں اور پیغمبر بھی انسان ہو. نہیں، ہم انسان ہیں لیکن پیغمبر خدا کا بیٹا ہے. یہ محبت ہو رہی ہے، عداوت نہیں ہو رہی. بظاہر محبت ہو رہی ہے. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ. یہودی بد نصیبوں نے اللہ کے پیغمبر سے بے تکی محبت کی تو حضرت عزیر کو ابن اللہ کہہ بیٹھے. انکار کر دیا حضرت عزیر کی بشریت کا، انکار کر دیا حضرت عزیر کی انسانیت کا. اب نصرانیوں کا دور آیا. نصرانیوں نے بھی یہودیوں کے فکر کو فالو کرتے ہوئے وہی بات کہہ دی جو یہودی کہہ رہے تھے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. نصرانیوں نے بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن در حقیقت خدا کے بیٹے ہیں. اس کا تھوڑا سا پس منظر عرض کرتا چلا جاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں نے یہ طعنہ دیا تھا نصرانیوں کو کہ تمہارے عیسیٰ کا تو باپ ہی کوئی. ماں تو ہے اس کی لیکن باپ نہیں. ایک دن باپ کے آدمی کو تم نے خدا کا نبی بنا لیا. اب نصرانی، میں نے یورپ کی کانفرنسوں میں بھی یہ بات کہی ہے دور حاضر کے عیسائیوں کے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے. ابھی اس حالیہ دورے میں بھی کینیڈا میں ایک اہم کانفرنس تھی جس میں سینکڑوں انگریز بھی موجود تھے. میں نے کہا اگر تم میں ذرا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی رمق ہوتی تو تم کبھی یہودیوں سے فرینڈشپ نہ کرتے، یہودیوں سے تم کبھی دوستی نہ کرتے. اس لیے کہ یہودی ازل سے حضرت عیسیٰ کے دشمن ہیں. سب سے پہلی گالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے دی کہ یہ تو بن باپ کا ہے، اس کا باپ نہیں. یہ یہودی صفت آدمی جو ہوتے ہیں ان کی گالیوں کا اسلوب یہی ہوتا ہے، باپ دکھاتا. چونکہ ایک فکر موجود تھا، نصرانیوں نے کہا اگر تمہارے عزیر ابن اللہ ہے تو پھر ہمارے عیسیٰ بھی ابن اللہ ہے، خدا کے بیٹے. لیکن قرآن کی سنیے، آپ یقین فرمائیے قرآن کریم چونکہ کلام فطرت ہے، صداقتوں کا مجموعہ ہے. قرآن کریم نے
ہر اس انسان سے دوستی کا حق ادا کیا ہے جو صداقتوں کا علمبردار ہے، اور یہی اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ ویسٹ انڈیز میں ایک اسلامک وومن کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بائبل میں تو حضرت عائشہ صدیقہ یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات یا حضور کی بیٹیوں کے ذکر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم کو اٹھاؤ، قرآن کریم میں حضرت خدیجہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما یا امہات المومنین کے بجائے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر بار بار آتا ہے۔ یہودیوں کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات کا دفاع قرآن کریم کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کا کردار وکیل صفائی کا کردار ہے۔ اور میں نے کہا تم نے کیا کیا حضرت مریم سے؟ یورپ میں حضرت مریم کے مجسمے بنا کر گرہنا مجسمے، قبرستان میں قبروں کے اوپر لٹکا رکھتے ہیں، بلڈنگوں کے ریسپشن ہال میں لگا رکھتے ہیں۔ بد نصیبوں، مریم تو امپورٹنٹ شخصیت ہے تمہارے فکر میں، جب تم نے اس کو یہ رسپیکٹ دیا ہے، اس کو جو عزت دی ہے، تو کسی دوسرے کو تم کیا عزت دو گی؟ آج اس پاک باز اور مثالی خاتون کی آہ پڑی ہے تم پر کہ پوری دنیا میں عیسائی جہاں بھی رہتے ہوں نسوانی آبرو ان سے ڈھانچے تو ہیں عیسائی عورتیں، لیکن نسوانی آبرو کا جوہر فنا ہو چکا ہے، اور یہ حضرت مریم کی آہ پڑی ہے ان پر بہت۔ خداوند عالم کا انتقام ہے، خداوند عالم کا غضب ٹوٹا ہے پر کہ عیسائی عورت نسوانیت کے تصور سے بھی ان کی ڈکشنری میں ہی آبرو نام کی کوئی شے نہیں، غیرت شرم حیا ان کی ڈکشنری میں نہیں۔ اور قرآن کریم حق ادا کرتا ہے دوستی کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ قرآن کریم نے یہودیوں کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے فرمائے حضرت آدم کو تو تم اپنا باپ مانتے ہو، حضرت آدم علیہ السلام کا تو تم احترام کرتے ہو، آدمی جو ہو جو آدمی حضرت آدم کو تو اپنا باپ مانتے ہو، عیسیٰ کا باپ، پھر پوچھنا پہلے اپنے باپ آدم کا باپ دکھاؤ۔ وہ میں نے جملہ کہا نا کہ وکیل صفائی کا کردار ادا کرتا، جس طرح عدالت میں وکیل چرا کرتا ہے، قرآن کریم نے بھی انسانی فکر و نظر کی عدالت میں الزامی بات کرتے ہوئے یہودیوں سے کہا عیسیٰ کا باپ پھر پوچھنا پہلے اپنے باپ کا باپ دکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا باپ دکھاؤ، پھر ہم تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر تم دیانتدار ہوتے، اگر تم منصف ہوتے،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق پر کبھی انگلی نہ اٹھاتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہیں. رب العالمین نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، لیکن ان کی ماں تو ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے. تم مخلوق کی طرف دیکھتے ہو، حالانکہ تمہیں خالق کی قدرت پر نظر رکھنی چاہیے. جو خلاق مطلق حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اسی قادر مطلق نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر دکھایا. اور کیسے کیا؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ جب کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے، کسی بات کو کرنے کا عزم کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن کریم کا نقطہ نظر تھا. لیکن نصرانیوں نے کیا کہا؟ وقالت النصارى المسيح ابن الله. نصرانی کہنے لگے حضرت عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے ہیں. منورہ کے دوستوں، یہ دشمنی کی وجہ سے کہہ رہے تھے یا محبت میں کہہ رہے تھے؟ محبت میں کہہ رہے تھے نا. بس یہی ہے وہ ہدف جس پر میں آپ کو لے آنا چاہتا تھا کہ ایک محبت کا یہ انداز ہے اور ایک محبت کا وہ انداز ہے جو ابو بکر نے اپنایا. وصال نبوی کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے جوار رحمت کو سفر فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حزن و ملال میں ڈوبے ہوئے، ٹوٹے ہوئے دل سے اشک بار تھے. اور ابن خطاب کی جلالت کا یہ عالم تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت کا یہ عالم تھا کہ شمشیر بکت پھرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں. فرماتے تھے خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں تو میری تلوار سے بچ کے نہیں جائے گا. دوہری آزمائش تھی فرزندان اسلام. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی باشعور محبت، پرجوش مگر باہوش، پرجوش مگر باہوش محبت اس مرحلے پر بھی بھٹکی نہیں، مزید سنبھلی، خود بھی سنبھلے اور دوسروں کو بھی سنبھالا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر کے سامنے بٹھایا. دوسرے فرزندان اسلام بھی جمع ہوئے. اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ فکر و نظر کی تعمیر کے لیے آج بھی کیمیا کی حیثیت رکھتا ہے. ذہنی بیماریوں کے علاج کے لیے وہ تریاک ہے، تریاک. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے صدیق اکبر نے فرمایا، ابن خطاب سنیے. بظاہر خطاب تھا ابن خطاب کو، لیکن حضرت صدیق اکبر کا جو یہ خطبہ ہے پوری امت اس کی مخاطب ہے. فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت.
جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھ رکھا تھا، میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا معبود فوت ہو گیا، اور جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں محبوب خدا سمجھ رکھا تھا، اور جس کا معبود پروردگار عالم ہے، میں اسے خوشخبری سناتا ہوں کہ اس کا معبود فوت ہونے سے پاک ہے، وہ تو اونگنے سے بھی پاک ہے۔ جس پہ کبھی موت نہیں آئی تھی، کبھی موت نہیں آ رہی اور کبھی موت نہیں آئے گی، وہ صرف پروردگار عالم ہے۔ اور باقی کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور اب ریفرنس کیا قرآن کریم سے، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نمائندہ ہیں، اس کے آخری رسول ہیں۔ جس طرح پہلے انبیاء اور رسول اپنا پروگرام پورا کر کے اپنے مشن کی تکمیل کر کے چلے گئے اللہ کی جوار رحمت میں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا مشن پورا کر کے اللہ کی جوار رحمت میں تشریف لے گئے۔ اب ہم نے رونا دھونا نہیں ہے، اس غم میں ہوش کھونا نہیں ہے، ہم نے سنبھلنا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کو سنبھالنا ہے۔ جس راستے پہ اللہ کے محبوب نے ہمیں چلایا، ہم نے اس راستے پر چل کر زندگی گزارنی ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ جس پہ موت نہیں آنے والی وہ صرف اللہ کی بات ہے۔ ایک محبت یہ ہے، آپ میں سے ہے کوئی شخص جو یہ کہہ سکے کہ ابو بکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تسلیم کر کے گستاخی کی؟ ہم میں سے کوئی شخص اس پوزیشن میں ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک موت کا ضابطہ ان پر لاگو ہوا، لیکن اللہ نے ان کو ایسی پاکیزہ اور راحتوں سے بھرپور زندگی عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی کروڑوں زندگیاں بھی اس زندگی کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ زندگی عرصہ والا ہے، لیکن ضابطہ لاگو ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ہے، اور یہود و نصارہ کی محبت کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر انسان نہیں، خدا کی جنس ہے، اور نصرانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ بشر نہیں، انسان نہیں، ابن اللہ ہے۔ یہ محبت ہو رہی تھی۔ مجھے آپ بتائیے یہ محبت موجب سعادت ہے یا موجب ہلاکت ہے؟ منورہ کے روشن ضمیروں، محبت کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، اور وہ ضابطے اتنے اہم ہیں کہ اگر انہیں ملحوظ نہ رکھا جائے، اگر بارڈر کراس کیا جائے تو عنوان بدل جاتا ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آئی بات تو پھر ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر کوئی جاہل محبت میں ڈوب کر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے
تو خانہ بربادی یقینی ہے کہ نہیں ہے؟ یقینی. محبت میں، غصے میں نہیں. اس دن ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب بس وہ ذرا گھر میں کسی بات پر غصہ آ گیا تو میں نے ذرا وہ طلاق دے دی ہے تو غصے میں ہو جاتا. میں نے کہا مستر طلاق ہے ہی غصے کا فیصلہ، پیار میں تو شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے. آج تک کسی نے پیار میں بھی طلاق دی ہے؟ غصے میں تو ہوش نہیں رہتا، اس وقت فائر کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد تعویلیں ہوتی ہیں، بچنے کی کوششیں ہوتی ہیں کہ کسی طرح سے یہ فیصلہ ٹل جائے. دیکھیے عورت جو ہے حق تعالی نے بے شک آپ کو گھر کا حاکم بنایا ہے، وہ آپ کی محکومہ ضرور ہے، لیکن وہ آپ کی زر خرید لونڈی نہیں ہے، کوئی مٹی کا کھلونا نہیں ہے کہ کبھی آپ بنا ڈالیں کبھی آپ مٹا ڈالیں. اس کے لیے حقوق ہے، اس کی بھی سیلف ریسپیکٹ ہے، اس کی بھی عزت نفس ہے. اگر آپ اس کی سیلف ریسپیکٹ کو ڈیمیج کریں گے تو آپ سے بھی سوال ہوگا، آپ کو بھی معاف نہیں کیا جائے. اس لیے اسلام میں میں کہا کرتا ہوں دنیا کے نقطہ نظر کو سامنے رکھیے، اسلام کے نقطہ نظر کو بھی سامنے رکھیے. دنیا کے نقطہ نظر کو بھی سامنے رکھیے اور اسلام کے نقطہ نظر کو بھی سامنے رکھیے. عورت کو جو عزت جو وقار اسلام عطا کرتا ہے، دنیا کا کوئی نقطہ نظر وہ وقار وہ عزت عورت کو عطا نہیں کرتا. یہ سیریس سنجیدہ فیصلہ ہے، سوچ سمجھ کر وہ الفاظ نکالنے چاہیے. لیکن اگر آپ نے وہ الفاظ نکالے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھگتنے کے لیے بھی سنجیدگی سے تیار رہیے. ماضی میں ہمارے ایک حکمران گزرے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک کہ چیئرمین صاحب اس کو ایکسپٹ نہ کریں. ہر دور کے جلوے ہوتے ہیں، یعنی طلاق پہلے منظوری بعد میں. چیئرمین صاحب کی خدمت میں جاتے کہ منظوری ہے کہ نہیں ہے، اگر وہ منظوری دے دے تو ہو گئی، نہ دے تو نہ ہوئی. میرے عزیز دوست، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے نشے کے مارے ہوئے ایک آدمی کو وہ شنجے کے لیے جب لوٹا لے جاتا تھا تو پانی دے جاتا تھا، کم زیادہ تھا. ایک دن وہی پانی کا لوٹا لے کے گیا تو اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے تو کم لگا ٹھیک ہے آج ہم اس طرح پہلے کر لیتے ہیں، پیشاب آرام سے بعد میں کرتے ہیں. اس نے یہ قانون بنایا تھا تو یہ سب طلاق کوئی دے دے، لیکن اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ چیئرمین صاحب اس کو ایکسپٹ نہیں کریں. تو میں یاد کر رہا تھا آپ سے کہ یہ ایک سنجیدہ فیصلہ ہے. جب کسی نے یہ الفاظ کر دیے ہیں اس کے نتائج بھگتنے چاہیے. میرے عزیز دوستو، اب اگر کوئی فرد محبت میں جھوم کر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، کر تو رہا ہے محبت، لیکن یہ محبت کیا گل کھلائے گی؟ کھانا بربادی ہوگی تھی. آزاد ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے قربان جاؤں
احسان ہے دنیا انسانیت پر مستقلی تعلیمات کا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، کہ حضور نے انسان کو آداب نظر بھی سکھائے، آداب نظر بھی سکھایا۔ فرمایا انہی آنکھوں کے سامنے بیٹی آئے گی، بہن آئے گی، بیوی آئے گی، ماں آئے گی، لیکن سب کو ایک نظر سے نہیں دیکھنا، آداب مختلف ہیں۔ بیٹی سامنے آئے تو شفقت کی نظر سے دیکھو، بہن سامنے آئے تو رحمت کی نظر سے دیکھو، بیوی سامنے آئے تو مشفقانہ حکومت کی نظر سے دیکھو، اور ماں سامنے آئے تو اطاعت کی نظر سے دیکھو۔ یہ آداب ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے، جواب آپ نے ڈھیلا دیا شاید آپ ان آداب کو، یہ آداب ضروری ہے محلہ والوں کے لیے، اور یہی ہمارا قصور ہے۔ یہودی اور نصرانیوں نے یہ بات خراب کر دیا، انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر ابن اللہ ہے، نصرانیوں نے کہا حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان کا پیغمبروں کو خدا کی جنس قرار دینے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ آج بھی یہودی اور نصرانی لٹریچر کی اسٹڈی کیجیے، آپ کو یہ بات کہیں نہیں ملے گی کہ ان کا عقیدہ یہ تھا یا یہ ہے کہ الیاذ باللہ نقل کفر نہ کر خدا کی کوئی میرج ہوئی یا کوئی سخت لیک ہوا جس کے رزلٹ میں یہ بیٹے پیدا ہوئے، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا نے اپنے میں سے ان کو بنا دیا، خدا نے اپنے میں سے ان کو بنا دیا، اور جو صفات اس کی ہے وہی ان کی ہے، وہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، وہ بھی ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی ہر جگہ موجود ہے، وہ بھی اللہ الغیوب ہے، یہ بھی اللہ الغیوب ہے، وہ بھی کارساز ہے، یہ بھی کارساز ہے، وہ بھی دستگیر ہے، یہ بھی دستگیر ہے، وہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے۔ اب کرتے رہے تو محبت، لیکن اسی محبت نے انہیں ہلاک کر دیا، اسی محبت نے انہیں ہلاک کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ سے محبت کرنا تو ہوش میں رہنا، کہیں یہودیوں کی طرح نہ کرنا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بشریت کا انکار کر دیا، کہیں نصرانیوں کی طرح مجھ سے محبت نہ کرنا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسانیت کو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عبدہ و رسولہ، میں پہلے اس کا بندہ ہوں پھر اس کا رسول ہوں۔ اچھا ایک بات اور بھی اب کرتا چلا ہوں منورہ سے بول، صرف یہ نہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو ابن اللہ کہا، سلسلہ آگے بھی چلا، سلسلہ منورہ کے دوستو سنو سنو، اصل میں یہودیوں اور نصرانیوں نے جو پیغمبروں کی بشریت کا انکار کیا وہ مقام بشر کو سمجھے نہیں، وہ مقام بشر کو سمجھے ہی نہیں۔ اور آج بھی اگر کسی کو پیغمبر کی انسانیت اور پیغمبر کی بے داغ بشریت سمجھ میں نہیں آتی تو اس لیے کہ وہ مقام بشر سے آگاہ ہی نہیں، تو اس کا خیال یہ ہے کہ بشر ہم جیسے ہوتے ہیں، جس کے میدے میں 5 کلو فضلہ بھرا ہوا ہو، اور جس کی لائف سٹارٹ ہوتی ہو ڈائننگ روم سے بایا سلیپنگ روم باتھ روم پہ فنش، یہ لائف ہسٹری ہے۔ وہ جب اپنی ذات پہ غور کرتے ہیں تو اپنی شخصیت کے اور اپنے کردار کے آئینے میں
بشریت کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بشر تو ہم جیسے ہوتے ہیں، نبی بشر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جاہل، کس احمق نے آپ کو بشر کہا ہے؟ آپ تو بشریت کے ڈھانچے میں پلے ہوئے جانور ہیں۔ اگر بشریت کو دیکھنا ہو، اگر انسانیت کو دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق کے آئینے میں دیکھیے۔ صدیق اکبر کی سیرت و کردار کے آئینے میں مقام بشر کو دیکھیے۔ بشریت کو سمجھنا ہو تو فاروق اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، مقام بشر کو سمجھنا ہو تو عثمان ذوالنورین کے کردار کو مطالعہ کیجیے، مقام بشر کو سمجھنا ہو تو علی المرتضیٰ کی سیرت و کردار کا مطالعہ کیجیے، سلمان و بلال کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، خالد کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، عمرو بن عاص، معاویہ اور حضرت حسن حسین کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بشر کیسے ہوتے ہیں۔ یہ ہے تو بشر، لیکن کامل بشر کے تیار کردہ بشر خدا کی قسم دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو ان کے آقا کا کیا عالم ہوگا؟ بشر وہ نہیں ہوتا جو جنگلہ لگا کے بیٹھ جائے، آفیشل سٹائل بنا کے بیٹھ جائے اور تعویذ گنڈا بیچ بیچ کر بیلنس بنائے، اس کو تو فنکار کہتے ہیں۔ منورہ کے دوستو بتاؤ بشر کس کو کہتے ہیں؟ بشر اس کو کہتے ہیں کہ کبھی سجدے میں سر جھکائے تو دھرتی عقیدت میں اس کا ماتھا چوم لے، وہ اگر سمندروں کی طرف رخ کرے تو مجھے اس کے لیے راستہ بناتی جائے، وہ دریاؤں کو خط لکھے تو دریا اس کے خط کی تعمیر کریں، وہ ہواؤں کو پیغام دے تو ہوائیں غلامی کریں، وہ جنگلوں کی طرف نکل اٹھے تو درندے اس کی اطاعت کرتے نظر آئے۔ یہ میں کوئی افسانہ نگاری نہیں کر رہا ہوں، جوش خطابت میں یہ سب کی سب میرے شاندار ماضی اور میری مثالی تاریخ کے وہ زاویے ہیں کہ آج تک دشمن بھی ان کا انکار نہیں کر سکا، مستشرقین کو بھی ماننا پڑا کہ محمد عربی کے رضاکاروں کی عظمت کا مقابلہ انبیاء اور رسول کے بعد کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ دیکھیے ایک بشر آ رہا ہے، جنگل میں اکیلا تھا، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں کبھی کوئی سچا بشر نظر آ جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کا شکر گزار بنوں گا۔ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی تھا، لشکر سے بچھڑ گیا تھا، اکیلا چلا رہا ہے، جنگل کے شیر کی نظر پڑی، ابن آدم اکیلا ہے، لقمہ کر سمجھ کر وہ حملہ آور ہوا، جبڑے کھولے ہوئے پوری بربریت اور دہشت کے عالم میں شیر آگے بڑھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاکار شیر کو دیکھ کر بھاگنے کے بجائے ڈٹ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے تو جنگل کا بادشاہ ہے، میں ضمیر کا بادشاہ ہوں۔ میں ضمیر کا بادشاہ ہوں، میں تجھے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ہرجائی نہیں یکجائی ہوں۔ سن جنگل کا شیر، میں تجھے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں مجاور نہیں ہوں، مجاہد ہوں، میں آفتابہ پرست نہیں ہوں، خدا پرست ہوں، میں تعویذ فروش نہیں ہوں، سرفروش ہوں، میں ہرجائی نہیں ہوں، یکجائی ہوں، آمنہ کے لال کا سپاہی ہوں۔ مجھے میرے استاد کامل نے اللہ سے ڈرنے کا گر سکھا دیا ہے، اب اس سینے میں اس کے خوف کے سوا کسی کے خوف کی گنجائش نہیں ہے۔ تاریخ کی صداقت گواہ ہے کہ شیر بربریت بھول گیا،
پالتو کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا حضرت سفینہ کے قدموں میں گرا اور اشارہ کرنے لگا اب تم میری پشت پہ بیٹھ جاؤ. اگر یہ بات ہے نا تو میری پشت پہ بیٹھ جاؤ تاکہ میں تجھے اٹھا کر لے چلوں اور تیرے لشکر سے ملا آؤں کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے. اس دن افریقہ کے دورے میں ایک جنگل میں بیان کر رہا تھا. مولانا محمد الیاس کے سپاہیوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. منورہ کے دوستوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ درویش جو بستر لے کر کبھی کبھی آپ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں نذرانہ مانگنے نہیں آتے آپ سے کچھ لینے نہیں آتے کچھ دینے آتے ہیں. اگر آپ چلا نہ دے سکیں ان کے ساتھ نہ کر سکیں تو دعا ضرور کیا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. آج خدا کی قسم یورپ میں اور افریقہ کے جنگلوں میں ان کی محنتوں سے عیسائی رحمت عالم کے غلام بن رہے ہیں. چرچ ویران ہو رہے ہیں اور مسجدیں آباد ہو رہی ہیں. صرف انگلینڈ میں اس وقت 700 مسجدیں تعمیر ہو چکی. میں نے آنکھوں سے جا کے دیکھا ہے افریقہ میں چرچ ویران پڑے ہوئے ہیں اور مسجدیں اتنی عظیم الشان اور پرشکوہ بنائی گئی ہیں کہ ان کو دیکھ کر شروع. میرے عزیز دوستوں یہ مقدر کی بات ہے. کچھ لوگ مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں اور اللہ نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے کہ یہ کفار کو مسلمان بنا رہے ہیں. تو اس جنگل میں کھڑا میں بیان کر رہا تھا اچانک خیال آیا. میں نے دوستوں سے کہا کبھی اس جنگل سے باتیں کرو خدا اگر ان درختوں کو قوت گویائی دے دے تو یہ بھی بتایا کہ یہاں سے بھی کبھی رحمت عالم کے سپاہیوں کا گزر ہوا تھا اللہ سے ڈرنے والوں کا گزر ہوا تھا. لوگوں نے کہا تھا بچ کے رہنا بڑے خطرناک درندے رہتے ہیں چیر پھاڑ دیتے ہیں انسان کو. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں نے ان سچے کھڑے اور مثالی انسانوں نے فرمایا ڈرتے ہوں گے ان درندوں سے ڈرنے والے لیکن ہم خدا سے ڈرنے والے ہیں ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں. پھر اسی جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر درندوں کا نام لے لے کے حکم دیا جنگل خالی کر دو جب تک ہمارا بسیرا جب تک ہم یہاں رہتے ہیں جنگل خالی کر دو. ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم دین کے مجاہد ہیں رحمت للعالمین کے سپاہی ہیں ہم اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں. تاریخ کی صداقتیں گواہ ہیں کہ گیدڑ سے لے کر شیر تک اور گھوڑیے سے لے کر ہاتھی اور چیتے تک تمام درندے اپنے بچوں کو لے کر چلے جا رہے تھے اور جنگل خالی کر رہے تھے. میں نے کہا وہ کیسے انسان تھے کہ جن کے حکم پر درندوں نے جنگل خالی کر دیا اور آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمارے کہنے پہ تو کوئی کرائے کا مکان بھی خالی نہیں کرتا اور بنے پھرتے ہیں ہم بشر اور انسان. منورہ کے دوستوں سنو جنہیں پیغمبر کی بشریت سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ اصل میں خود بشر نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ خود بشر بنتے خود بن نہ سکے تو تیر مارا کہ پیغمبر بھی بشر نہیں ہوتا. اور میں دعوے سے کہتا ہوں قرآن کی صداقتوں کے حوالے سے کہتا ہوں کہ پیغمبر ہی تو در حقیقت اصل انسان ہوتا ہے. پیغمبر کے قدموں سے جو ذرے اٹھتے ہیں نا ان ذروں کی چمک کا مقابلہ بھی فرشتوں کا نور نہیں کر سکتا. میں سنیے پیغمبر کے جوتوں کی ٹھوکروں سے جو ذرے اڑتے ہیں نا ان ذروں کی تابانی کا مقابلہ بھی فرشتوں کا نور نہیں کر سکتا. بشر افضل ہے نور مقبول ہے بشر سینئر ہے اور نوری جونیئر ہے. تو اگر کوئی پیغمبر کو بشریت سے نور کی طرف لے جا رہا ہے تو وہ پیغمبر کی سینیارٹی کو گھٹا رہا ہے. اس لیے اور اگلی بات یہ کہتا ہوں کہ ان ظالموں نے کیا تو پیغمبروں کی بشریت کا انکار
قرآن کی نظر میں وہ نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ کوئی غیر انسان نبی بنائی نہیں۔ حضرت آدم سے لے کر رحمت للعالمین تک جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ انسان تھے نا۔ تین ہیں، نوری، ناری اور خاکی۔ نوریوں میں سے کوئی نبی بنا، ناریوں میں سے کوئی نہیں بنا۔ از آدم تا رحمت عالم جتنے بھی پیغمبر آئے سب خاکی مخلوق میں سے تھے، کوئی غیر آدمی نبی نہیں بنا۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر انسان نہیں ہوتا تو اس نے نبوت کا انکار کیا۔ نبوت کا نگینہ جو ہے اللہ نے بشریت کی انگشتری میں سجایا ہے۔ نبوت کا نگینہ جو ہے اللہ نے بشریت کی انگشتری میں سجایا ہے۔ اب اگر کوئی انگشتری توڑتا ہے تو نگینہ بچے گا؟ میرے عزیز دوستو، ایک محبت وہ کی جو یہودیوں نے کی اور نصرانیوں نے کی، اور ایک محبت یہ تھی جو ابو بکر صدیق نے کی۔ ابو بکر کی اس محبت جو ہے وہ منشا رسول کے تابع ہے۔ آج ہمیں صدیق اکبر کی سیرت و کردار کا تذکرہ کرتے اور سنتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہماری محبت بھی منشا رسول کے تابع ہے۔ کہیں ہم تو بادر خواص نہیں کر رہے، کسی نے اذان میں ملاوٹ کر لی، کسی نے کلمے میں ملاوٹ کر دی، کیا مرجع جی؟ آخر ہم نام تو حضور کا لے رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بہت بڑے مفسر ہیں اور محدث صحابی۔ ایک جگہ پر تشریف لے گئے، کسی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو غور کی نگاہوں سے دیکھا، توجہ سے دیکھا، فرمایا آگے تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی والسلام علی رسول اللہ کہا۔ کیوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلمہ تو اچھا ہے، والسلام علی رسول اللہ کلمہ تو اچھا ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہنے کا حکم فرمایا، خود بھی الحمدللہ کہا، صحابہ نے بھی حضور کے سامنے الحمدللہ کہا۔ یہ اگلا جملہ نہ حضور نے ملایا نہ صحابہ نے ملایا۔ تو اپنے رفیق اپنے ساتھی کو کہتے ہیں اٹھو، یہاں نہیں بیٹھتے، اس لیے کہ یہاں سنتوں میں بدعت کی ملاوٹ ہو رہی ہے، جہاں سنتوں میں بدعت کی ملاوٹ ہو رہی ہو وہاں بیٹھنا ہلاکت کا موجب بنتا ہے۔ اٹھو چلتے ہیں۔ تو وہ کہنے والا بھی کوئی دور حاضر کا عاشق نہیں تھا کہ وہ فتوا لگا دیتا یہ گستاخ ہیں، یہ حضور کے نام سے چڑھتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں حضرت آپ تشریف رکھیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اصلاح کر دی ہے، توبہ کرتا ہوں آئندہ حضور کی سنت ہی کی اتباع کروں گا، یہ ملاوٹ نہیں کروں گا اپنی طرف سے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں نہ کمی کر سکتا ہے کوئی نہ بیشی۔ یہی یہ بات کہ ہمیں عشق نہیں بیٹھنے دیتا۔ تو معاف کیجیے گا، صحابہ سے بڑا کوئی عاشق نہیں، ساری کائنات کا عشق جمع کیجیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن ایک صحابی کے عشق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں دین کے نام پر، حضور سے محبت کے نام پر، کبھی ذرا آپ اپنے ان افعال کو اعمال کو ملاتے تو دیکھیے کہ پیغمبر کے شاگردوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ درود و سلام کے نام پر آج کل نہ معلوم کیا کہا جاتا ہے۔ لیکن صحابہ نے کون سا درود و سلام پڑھا؟ اللہ کی طرف سے جب حکم آیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما،
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے استاد کامل سے پوچھا کیسے نصلی علیہ کا اللہ کے رسول ہم آپ پر کیسے درود و سلام پڑھیں؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود السلام حضور نے سکھایا، صحابہ نے پڑھ کر دکھایا. اللہ کو کون سا درود السلام پسند ہے منورہ والوں؟ اللہ کے نزدیک افضل و اعلیٰ درود السلام یہی ہے. نماز میں آپ یہی پڑھتے ہیں نا یا کوئی اور پڑھتے ہیں؟ کورس میں ایک بیچ میں آفیشل سٹائل آفیشل جبہ لمبا پہن کر کھڑا ہو 15-20 سے 3 اس کے ایک کھڑے ہوں اور پھر کورس میں پڑھ رہے ہوں. نماز میں آپ کون سا درود السلام پڑھتے ہیں؟ یہی پڑھتے ہیں نا قیام کی حالت میں یا بیٹھ کر؟ قیام میں کیوں نہیں پڑھتے؟ قیام میں پڑھو گے تو سجدہ صاف کرنا پڑے گا. تو معلوم ہوا کہ خدا کو پسند بھی یہی درود السلام ہے اور پسند بھی بیٹھ کر پڑھنے میں ہے. ورنہ اسی نماز میں کہ جہاں قعود میں درود السلام پڑھنے کا حکم ہے اس کے قیام کی حالت میں بھی تو حکم ہو سکتا تھا، لیکن فرمایا نہیں. قیام صرف اللہ کا حق ہے. رکوع میں اسی کی تسبیح، سجدے میں اسی کی تسبیح، قیام میں اسی کی یاد. اس میں اگر آپ نے کسی اور کو یاد کر لیا تو نماز نہیں ہوگی. سجدے کے حال میں اگر آپ نے درود سلام پڑھ لیا تو پوچھ لیجیے علماء کرام سے، نماز میں نقص ہو جائے. قیام میں اسی کو یاد کرو، رکوع میں اسی کو یاد کرو، سجدے میں اسی کو یاد کرو. جب آرام سے بیٹھ جاؤ تو اب حکم ہے کہ اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھو. جب تک درود و سلام نہیں پڑھو گے اللہ تعالی نماز قبول ہی نہیں فرمائے. لیکن پڑھو بیٹھ کر. اب کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں کھڑے ہو جاؤ. یہ کیا ہے؟ اس کنگال سے پوچھیے کہ نماز میں بے ادبی کرتے ہو اور باقی میں ادب کرتے ہو. یہ ٹھیک ہے کہ اس قوم بیچاری نے قرآن نہیں سمجھا، حدیث نہیں پڑھی، یہ بیچارے ان پڑھ ضرور ہیں، لیکن اتنا تو ستم نہ ڈھاؤ، ان کے ساتھ گلی ڈنڈا تو نہ کھیلو، ان کے عقیدے کے ساتھ فٹ بال کو نہ کھیلو. بیچاروں کو کھڑا کر دیتا ہے حضور آ گئے ہیں تو پھر تو آپ صحابی بن گئے. کیونکہ جو حضور کو امام کے حال میں دیکھے وہ بھی صحابی، جو دیکھ نہیں سکتا ابن ام مکتوم کی طرح کابینہ ہے، حضور اس کو دیکھے تو وہ بھی صحابی. اب جو حضور تشریف لے آتے ہیں تو ماشاء اللہ تو اب صحابی ہو. یہ بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم صحابی بھی نہیں، سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہی بھائی. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یا حضور اس کو دیکھے وہ پھر بھی صحابی نہ بنے، وہ تو ابو جہل ہوتا ہے. اس کم وقت نے حضور کو دیکھا، حضور نے اس کو دیکھا لیکن وہ صحابی نہ بنا. منورہ کے دوستوں، میں آپ کے ضمیر کو جج بنا کے پوچھتا ہوں، خدا کے لیے مجھے آپ بتائیے مسجد نبوی کے میناروں سے جو اذان گونج رہی ہے وہ کھری ہے یا غلط؟ کیا خدا کی یہ غیرت گوارا کرے گی کہ بیت اللہ کی مسجد سے جو اذان گونجے وہ غلط ہو، یا مسجد نبوی کے میناروں سے جو اذان گونجے وہ غلط ہو؟ خدا کی غیرت یہ گوارا کرے گی؟ ہمارا عقیدہ یہ کہ حرمین شریفین جو ہیں وہ سچائی کا مرکز ہے، وہیں سے پوری دنیا میں سچائی تقسیم ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہتا کہ نہیں وہاں گمراہوں کا قبضہ ہے تو اللہ اس کے حال سے رحم کرے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کے حال سے رحم کرے. حرمین شریفین سچائی کا مرکز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں جب ہر طرف سے طوفان اٹھیں گے، سچائی اس طرح لپک لپک
جس طرح خطرے کے وقت سانپ اپنے دل کو بھاگتا ہے، اپنے دل کی طرف بھاگتا ہے بچنے کے لیے، سچائیاں اس طرح مدینہ کی طرف لپک لپک کے آئیں گی. دنیا میں کہیں اور صداقت ملے نہ ملے، لیکن میرے مدینہ سے ہمیشہ صداقت ہی ملے گی. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. یہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کمزوریاں انسانی نقطہ نظر سے کمزوریاں ان میں بھی ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی ان میں، لیکن ہم سے وہ لوگ اچھے ہیں. حرمین شریفین میں رہنے والے ہم سے اچھے ہیں. پرانے بیمار نے اذان کے اندر کچھ ملایا تھا، ہم اس کو سمجھا رہے تھے کہ خدا کے لیے خوف کرو، خدا کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے ہمیں بھی محبت. ہم اس سینے کو اندھیروں کا مرکز سمجھتے ہیں جس سینے میں حضرت علی کی محبت ہے. ہم اس سینے کو اندھیروں کا مرکز سمجھتے ہیں جس سینے میں حسنین کریمین کی محبت نہ ہو، اہل بیت کی محبت نہ ہو. ہمارے ایمان کا جو چہرہ ہے اس کی ایک آنکھ صحابہ ہے تو دوسری آنکھ اہل بیت ہے. جو اہل بیت کو محبت نہیں کرتا وہ یک قسم ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، اگر محبت کرنی ہے تو یوں کرو کہ اذان میں بھی حضرت علی کے نام کا جملہ ملاؤ. ہم نے ابھی ان کو سمجھایا نہیں تھا کہ ان کے بھائی کھڑے ہو، انہوں نے حضرت علی کے نام پہ ملاوٹ کی، انہوں نے نبی کے نام پہ ملاوٹ کی. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، چلیے انہوں نے حضرت علی کے نام کو بیچ میں شامل کیا اذان میں، کم از کم یہ تو ہے کہ حضرت علی کا پہلے نام اذان میں نہیں تھا. لیکن میرے ان دوستوں سے کوئی پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو الحمدللہ پہلے سے اذان میں موجود ہے، اشہد ان محمدً رسول اللہ، یہ پورا جملہ ہے، آپ کو کیا ضرورت پیش آئی ملاوٹ کی؟ لیکن چونکہ ان کے موقف کو مضبوط کرنا تھا، ان کو سپورٹ کرنی تھی تاکہ ہماری ملاوٹ سے ان کی ملاوٹ صحیح ثابت ہو جائے، تاکہ وہ یہ کہہ سکیں اگر تم نبی کے نام پہ اپنی طرف سے کوئی جملہ ملا سکتے ہو تو ہم علی کے نام پہ کیوں نہ ملا. اس لیے نعرے بھی لگتے ہیں بھائی بھائی کے. اس لیے کربلا کو بھی دونوں اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے کمنٹری میں سر کر رہے ہیں. بدر بیان کرنا ہو تو لہجہ اکھڑا اکھڑا، احد بیان کرنا ہو تو طبیعت گھٹی گھٹی، لیکن جب کربلا کا وقت آئے تو پھر یوں بیان کرتے ہیں جیسے سورہ یاسین کی بات گلا بجتا ہے، خوب سریں بنتی ہیں، اور پھر وہاں وہ کچھ کہا جاتا ہے. صاحب میرے عزیز دوست، میں آپ کی خدمت میں یاد کر رہا تھا کہ محبت وہی قابل قبول ہے جو محبوب کی منشا کے مطابق. جو محبت محبوب کی منشا کے مطابق نہیں وہ محبت قبول نہیں ہوگی. آپ چلے جائیے عرب دنیا میں، آپ کو یہ باتیں نہیں ملیں گی جو یہاں ہیں، جو بیماریاں یہاں ہیں وہاں نہیں ملیں گی. سعودی عرب میں آپ چلے جائیں، نہ وہاں آپ کو کوئی مجاور ملے، نہ وہاں آپ کو تعویذ گندہ بیچنے والے. وہاں تو اگر کسی کے سامان سے تعویذ نکل آئے تو کم از کم 6 مہینے کے لیے جیل بھیج دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے تشریف لائے تھے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، میں اس کو حضور کا اعجاز کہتا ہوں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے محبوب ہم دیکھتے ہیں عرب کے وڈیروں کے سامنے لوگ تعظیماً سر جھکا لیتے ہیں، وانت احق ان یسجد لک. تو پھر اگر تعظیم اور ادب میں یہی بات ہے کہ سر جھکایا جائے، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، آپ کے بعد از خدا بزرگ ہیں. ہمیں آپ اجازت دیجیے کہ ہم بھی آپ کو تعظیماً سر جھکا کے ملا کریں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. اگر میری شریعت میں، اگر میری تھیوری میں تعظیم و ادب کے عنوان سے کسی انسان کے آگے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کا تعظیماً سجدہ کریں. 14ویں صدی کے بعد حکم کرتا کہ وہ بیگم کا تعظیماً سجدہ کریں. بیویوں کو حکم ہوتا
نے فرمایا بیوی خامد کا سجدہ نہیں کر سکتی، رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، اولاد والدین کا سجدہ نہیں کر سکتی، شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، چھوڑیے سارے رشتے سارے تعلقات۔ ابو بکر جیسا سچا عاشق، ابو بکر جیسا سچا مرید، رحمت للعالمین جیسے سچے پیر و مرشد کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے۔ سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں لیکن سر جھکانے کے لیے، وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو سر کٹا دینا چاہیے، باپ کی پگڑی خطرے میں ہو تو غیرت والے حلالی بیٹے سر کٹا دیا کرتے ہیں، ماں کا دوپٹہ خطرے میں ہو تو غیور بیٹے سر، ہاں ماں کو گالیاں دی تھی نا راجپال نے تو غیور بیٹے علم الدین نے سر کٹایا کہ نہیں، بہن کی آبرو خطرے میں ہو تو غیرت والے بھائی سر کٹا دیا کرتے ہیں، بیٹی کی آبرو خطرے میں ہو تو باپ سر کٹا دیتا ہے، اسے صرف اجازت ہی نہیں بلکہ اسلام کہتا ہے جس نے اپنی عزت بچانے کے لیے سر کٹایا وہ شہید ہے۔ سر کٹانے کے لیے بہت سی جگہیں لیکن سر جھکانے کے لیے، اس لیے کہ وہ جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، وہ جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہو بندو میں اسے تقسیم نہ کر۔ منورا والوں، سیرت صدیق اکبر کے حوالے سے میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت ضرور کیجیے اور اتنی محبت کیجیے کہ اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کیجیے محبوب کبریا سے، لیکن محبت میں باہوش رہیے، حد کراس نہ کیجیے۔ ساری کائنات سے زیادہ اللہ کے محبوب سے محبت کیجیے، لیکن ابو بکر کی سیرت و کردار کے حوالے سے کہتا ہوں عقیدہ رکھیے کہ انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود۔ یہ ہی پہ منورا والوں، ہی پہ ذرا زور دیا کرو، کیونکہ کچھ بھی کے بیمار وہ کہتے ہیں اللہ بھی، تو ہی پہ خاص زور دیا کرو، ان کی گہرائیوں سے ہی کی ضربیں لگایا کیجیے تاکہ بھی کے جراثیم ختم ہو جائے۔ یہ ہی جو ہے نا اینٹی بھی ہے، ہی اینٹی بھی۔ محبت میں آداب ملحوظ رکھیے اور یہ عقیدہ بنائیے کہ انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہی پہ زور دیجیے، اور دائیں بائیں بھی دیکھیے، جو چپ بیٹھا ہو نا اسے بھی ہی کا انجیکشن لگائیے گا اپنے آپ کو ڈال کے۔ انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا مشکل کشا، مشکل کشا، مشکل کشا۔ یا اللہ بھی کے بیماروں سے کہا کرتا ہوں کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھیے مشکل کشا کون ہے، تو آپ کا ضمیر بھی یہی کہے گا جو یہ ناچیز کہتا ہے، آپ کا ضمیر بھی یہی کہے گا مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے،
جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا، تمام نبیوں کے آزمائش آئی کہ نہیں، انہوں نے مشکلات میں کسے پکارا؟ حضرت آدم نے کسے پکارا؟ حضرت ایوب نے کسے پکارا؟ حضرت یونس نے کسے پکارا؟ یا حضرت سید عبد القادر گیلانی کو پکارا؟ سید عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا سچا رضاکار بنائے۔ دعا کرتا ہوں ہمیشہ ہر نماز کے بعد، خدا بندہ مجھے عبد القادر گیلانی جیسے اپنے بندوں کے ساتھ حشر میں محشور فرمائی ہو۔ لیکن میں نے عبد القادر گیلانی کا نام ایکسپلائٹ نہیں کیا، میں نے عبد القادر گیلانی کے نام پر 11ویں کا مال نہیں کھایا، میں نے عبد القادر گیلانی کا پیغام یاد رکھا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، پڑھیے غنیت الطالبین، اٹھا کے دیکھیے فتوح الغیب، لکھا ہے عزستان تفستعن باللہ، جب مدد مانگ تو اللہ سے مانگ، تو اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ نبیوں نے کسے پکارا؟ میرا یار کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس وقت حضرت گیلانی تھے کہاں؟ اس وقت حضرت معین الدین چشتی تھے کہاں تو نبی ان کا نام لیتے؟ جب وہ تھے نہیں تو پھر خدا کا نام لیا، خدا کا نام لے کر گزارا کیا۔ اب جب یہ ہے تو خدا کی کیا ضرورت؟ میرے عزیز دوستوں، محبت میں آداب ملحوظ رکھیے، اگر آداب ملحوظ نہ رکھو گے تو عنوان بدل جائے۔ یہودیوں نے آداب ملحوظ نہ رکھے، مار کھا گئے، نصرانیوں نے آداب ملحوظ نہ رکھے، مار کھا گئے، صدیق اکبر نے آداب ملحوظ رکھے، رحمت للعالمین سے محبت کی، اس طرح نہیں جیسے ان کا دل چاہا، بلکہ اس طرح محبت کی جیسے رسول اللہ کی شریعت کا منشا تھا، جیسے قرآن و سنت کا تقاضا تھا۔ خدا نے صلہ یہ عطا کیا کہ زندگی بھر ابو بکر نبی کے قدموں میں رہا، اور آج بھی ابو بکر رسول اللہ کے پہلو میں ہے۔ صرف 7 منٹ باقی ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ 27 مہینے کی خلافت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کی بنیادیں مستحکم بنائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میری فتوحات اور میری کامیابیوں کا انحصار حضرت صدیق اکبر کی بنیاد پہ ہے۔ میں نے ابو بکر صدیق کی بنیادوں پہ کام شروع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ مجھے مثالی فتوحات حاصل ہوئی۔ جب اس دنیا سے روانگی کا وقت آیا، اپنی بیٹی سے فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرتے جگر میری وصیت ہے، میں نے ان 27 مہینوں میں جو مشاہدہ لیا ہے امت کے مشورے پر، اصحاب الرائے کے حکم پر، میرے گھر کا سارا سامان، میری جائیداد بیچ کر 27 مہینوں کی وہ جو تنخواہ ہے وہ واپس بیت المال میں داخل کر دینا، اور اگر میرا گھر میرا جائیداد پوری نہ ہو تو میرے قبیلے سے کہنا کہ وہ کلیکشن کریں، چندہ کر کے وہ سارے کا سارا جو مشاہدہ بنتا ہے، تنخواہ کی رقم بنتی ہے، وہ بیت المال میں واپس داخل کر دینا، تاکہ میں اپنے آقا کے سامنے، اپنے قائد کے سامنے یہ عرض کر سکوں، اللہ کے محبوب آپ کی امت کی خدمت بلا معاوضہ کر کے آئے۔ اور اگلی وصیت یہ ہے کہ مجھے کفن دھلے ہوئے لباس سے لینا۔ یہ چادر جو میں نے عدالت کے دوران استعمال کی ہے، اس میں جو داغ دھبے پڑ گئے ہیں ان کو دھو لینا، اور جو کپڑا کم ہو وہ بھی اس میں شامل کر لینا، اسی سے مجھے کفن دینا۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، اور بیٹی بھی عائشہ صدیقہ جیسی چھما چھم آنکھیں برس پڑی۔ فرمایا ابا حضور کیا ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ ہم آپ کو نیا کفن دے کر دنیا سے روانہ کریں؟
فرمایا بیٹی تمہیں تو توفیق ہے لیکن میرا ظرف گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کی امت نے دھلا ہوا لباس پہن رکھا ہو اور میں نیا لباس پہن کر برزخ میں جاؤں. نیا کپڑا مرنے والوں سے زیادہ زندہ رہنے والوں کا حق ہے. میرا کے دوستوں، رسول کا پہلا جانشین، خلافت راستہ کا پہلا تاجدار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وجود پر نیا کفن برداشت نہیں کرتا تو کیا اسلام یہ گوارا کرے گا کہ غریب گلی کوچوں میں روتے پھریں، مسکین نئے لباس کو پرسیں، بیوہ کے سر کے دوپٹہ نہ پہنچے اور قبروں پہ اتنے سے کم خواب کی چادریں ڈالی جائیں؟ یار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. جتنی اچھی چادر لاؤ گے اتنی جلدی مراد پاؤ گے. مراد اس میں کوئی نہیں پانی. محکمہ اوقات مضبوط ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ کپڑا پہناؤ تو غریبوں مسکینوں انسانیت کی خدمت کرو. خدا کے لیے نئی نسل کو کمیونزم کی طرف نہ دھکیلو. مزدوروں، کسانوں اور محنت کشوں کو کمیونزم اور سوشلزم کی طرف نہ دھکیلو. مولوی صاحب نے حدیث میں بنا رکھی، حضور کو بھی حلوہ کھانا بڑا پسند تھا. ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا ہم حلوہ کھاتے ہیں یہ جلتے رہتے ہیں. میں نے کہا جو جلے اس کا منہ کھا لو، تم حلوے کی دیگ میں ڈوب کے مر جاؤ، ہم دعا کریں گے. ہم دعا کریں گے. ایسے دوست بھی سبحان اللہ جو خود مسلمان ہو کر اپنے نبی کو حلوہ خور بتاتے، خود حلوائی ہے نا. تو منورہ والوں بتاؤ حلوائی بننا چاہتے ہو یا شہدائی؟ خدا کے لیے محنت کشوں، غریبوں، ناداروں، کسانوں کو بتاؤ کہ رحمت عالم غریبوں کے سائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کشوں کے لیڈر ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کو عبادت قرار دیا. سچے تاجر کو صدیقین و شہداء کے ساتھ معشور ہونے کی بشارت دی ہے. ایک محنت کش جو ہاتھ سخت ہو گئے تھے پتھر کود کود کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے محبت میں اس کے ہاتھ کو چوم لیتے ہیں. فرماتے ہیں رزق حلال حاصل کرنے کے لیے جو شخص اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں وہ ہاتھ اس قابل ہے کہ نبوت ان کا بوسا. اسلام کو بڑےوں، جاگیرداروں اور امریکہ کے پالتو خاندانوں کے گھر کی لوڈی بنانے والوں، ظالمانہ امتیازات قائم کر کے کسانوں اور مزدوروں کو اسلام سے مایوس نہ کرو. اسلام دین فطرت ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت روشنیوں کا ایک سلسلہ ہے جسے بیان کرنے کے لیے ایک رات نہیں ایک عمر چاہیے. لیکن آج چند زاویے اور چند پہلو اس ملاقات میں نے بیان کر دیے ہیں. آپ نے جس محبت، انہماک اور توجہ سے میری گزارشات سنی ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور عقبہ میں بہت ساری عزت نصیب فرمائے. میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے جنرل سیکریٹری حاجی ستار صاحب، مولانا نور الہدا صاحب، ہمارے عزیز ربانی صاحب اور جناب مولانا ضیاء الحق صاحب، ان تمام دوستوں کو ان یادگار پروگراموں کی تشکیل پر اور کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں. اور یہاں کی مجلس کے کارکنان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جن کی محنت سے یہ پروگرام ترتیب پائے ہیں. اور انتظامیہ جنہوں نے اس دینی اور تبلیغی جلسہ کے لیے اجازت دی، میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ کچھ حق کی باتیں لوگوں تک پہنچ گئیں، قرآن و سنت کی باتیں لوگوں تک پہنچ گئیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمیشہ اس طرح اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو دوست دور دراز سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو اپنے فکر اور عقیدہ کی اشاعت کے لیے اس سے بھی زیادہ بیداری نصیب فرمائے. اللهم صل على صراط المستقيم. اللهم زدنا بزينة الإسلام واجعلنا هداة مهتدين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واحسن أخلاقنا بنور القرآن.
خداوندہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، بالخصوص ہمارے فلسطینی بھائیوں کو صہیونی اور نصرانی سازشوں سے محفوظ و معمون فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، قرآن و سنت پہ مبنی آئین عطا فرما، خداوندہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، ہماری سبھی جاہی جلی خفی کوتاہیوں کو معاف فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔